ایک شاعر کہتا ہے فلک پر جب چمکتا ہے ہمارے عزم کا سورج، فلک پر جب چمکتا ہے ہمارے عزم کا سورج، اندھیرے خود بخود تاریکیوں میں ڈوب جاتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر واحسن الجزا۔ اب میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ دارالعلوم پوکھرن کے صدر المدرسین حضرت مولانا عبدالحی صاحب دامت برکاتہم سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے تاثرات کے ساتھ ساتھ میں سیرت کے عنوان پر مختصراً روشنی ڈالیں۔ جزاک بھائی ایک تو درخواست ہے، جتنے حضرات باہر کھڑے ہیں میرے نوجوان دوستوں سے، جتنے باہر کھڑے ہیں، یہ ان کی مجلس پر اللہ کے بڑے وعدے ہیں، لیکن کب جب ہم مجلس میں رہیں گے، باہر تماشائی کی حیثیت سے رہیں گے تو ثواب نہیں ملے گا۔ درخواست ہے میرے دوستوں، باہر اندر آ جائے، سارے اندر آؤ، نوجوان دوستوں کو بھی لے کے آؤ۔ ہمارے جو بزرگ بیٹھے ہیں ہونا چاہیے، ہم ایک ایک بچے کی حوصلہ افزائی کرتے۔ آ جاؤ میرے دوست، سارے آؤ، نوجوان دوستوں آگے آ جاؤ۔ مجلس کے ختم پہ اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، قوموا مغفورا لکم، بخشے بخشائے کھڑے ہو جاؤ، اللہ نے تمہاری برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا۔ یہ اس وقت ہوگا جب مجلس میں بیٹھیں گے، بہت سے علماء کرام کی قیمتی تاثرات ہوں گے۔ آ جاؤ میرے دوست، آگے آ جاؤ۔ یہ جو بیٹھے ہیں دیکھو مجلس کے آداب ہوتے ہیں، آپ سے درخواست ہے، آپ کو کچھ زحمت ہوگی لیکن اللہ راضی ہوں گے۔ آگے بڑھو، آگے بڑھو بھی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آگے بڑھو۔ ماشاءاللہ آگے بڑھو، سارے آگے بڑھو۔ واہ واہ، اللہ حضرات کو بہت قبول کرے، آپ کے آنے کو قبول فرمائے، آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، سننے کو قبول فرمائے۔ سارے آ جاؤ۔ طلبہ طالبات سے درخواست، بچوں خاموش رہو، بچیاں خاموش رہے، تھوڑی دیر سنو توجہ سے، ہو سکے کوئی کسی کی کوئی بات ہمیں یاد رہے زندگی میں، وہ ہمارے لیے کارگر ثابت۔ آگے بڑھتے رہو، خالی جگہ پر کرو۔ ماشاءاللہ تھوڑے آگے یوں سرکتے رہو۔ ہمارے نوجوان دوست یہیں بیٹھ گئے، آپ تھوڑے ادھر سرک کے ان کو جگہ دے دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ وسنت رسولہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ يخلق الخلق بألف عام فلما سمعت الملائكة قالت طوبى لأمة ينزل عليهم بهذا، طوبى لأجواف تحمل بهذا، طوبى لألسنة تنطق بهذا۔ ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے اس آسمان کو، زمین کو، مخلوقات کو پیدا کرنے سے پہلے 1000 سال پہلے فرشتوں کے سامنے سورہ طٰہٰ اور یاسین کی خود تلاوت اللہ تعالیٰ نے۔ فرشتوں نے سنا، کہنے لگے کتنی خوش قسمت ہے وہ امت جس پر یہ قرآن اترے گا، کتنی خوش قسمت ہے وہ زبانیں جو اس قرآن کریم کی تلاوت کرے گی، کتنے خوش قسمت ہے وہ سینے جو اس کو اپنے اندر محفوظ رکھیں گے۔ میرے دوستو، فرشتے رش کر رہے ہیں، فرشتے نورانی مخلوق اللہ تعالیٰ کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے، نافرمانی میں سمجھتے ہی نہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، قرآن کہہ رہا ہے اللہ نے جو حکم دے دیا، قیامت تک رکوع میں رہو، رکوع میں ہے، قیامت تک سجدے میں رہو، سجدے میں ہے، قیامت تک کھڑے رہو، کھڑے ہیں، نافرمانی نہیں کرتے۔ ایسی نورانی مخلوق قرآن نہیں پڑھ سکتی، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شرف نہیں بخشا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے دوستو ہمیں اور آپ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں
اس قرآن کو پڑھنے کی توفیق دی، پڑھانے کی توفیق دی، قرآن کو سینے سے لگانے کی توفیق دی، قرآن کو دیکھنے کی توفیق دی۔ شکر ادا کرو میرے دوست۔ اس میں واقعہ یاد آ گیا میرے دوستو، قرآن والوں کی قدر کریں گے اللہ تعالیٰ دنیا بھی بنائیں گے، آخرت بھی بنائیں گے۔ ناقدری ہوگی وہ بخارا اور سمرقند کہ جہاں بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے، بڑے بڑے محدثین پیدا ہوئے، ایسی ایسی کتابیں لکھی گئی کہ جس کے بارے میں کہا گیا اصح الکتب بعد کتاب اللہ البخاری، قرآن کریم کے بعد سب سے صحیح کتاب روئے زمین پر بخاری ہے۔ میرے دوستو، وہاں کے لوگوں سے ناقدری ہوئی۔ ایک وقت آیا کمیونزم نظام، کمیونسٹ حکومت بنی، ایک عالم کو، ایک مدرسے کو ختم کر دیا گیا، مدارس اجڑ گئے، مکاتب اجڑ گئے، مسجدیں ویران ہو گئی۔ اور ایک وقت آیا عرب کی ایک جماعت ازبکستان غالباً گئی، ایک بڑھیا کے یہاں ان کا قیام ہوا، بڑھیا نے ان کی ضیافت کی اور کہا اگلی دفعہ تم آؤ تو سعودی عرب سے قرآن ضرور لیتے آنا، قرآن لیتے آنا۔ خیر وہ اسٹوڈنٹ تھے، اسکولوں کالجوں میں پڑھنے والے طلبہ تھے، اگلے سال چھٹیوں میں وہ قرآن لے کر گئے، اسی بڑھیا کے ہاں رکے، بڑھیا نے اکرام کیا، کھانا کھلایا، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے قرآن کا ہدیہ پیش کیا کہ اماں جان آپ نے درخواست کی تھی کہ قرآن لے کر آنا، یہ قرآن ہدیہ میں لے کر آئے ہیں۔ بڑھیا نے اس قرآن کو چوما، اس قرآن کو سینے سے لگایا، آنکھوں سے لگایا، اور جب وہ جماعت جانے لگی، اسٹوڈنٹ جانے لگے، زیورات کی ایک ٹوکری لے کر آئی اور ان عرب نوجوانوں کے سامنے ہدیے میں پیش کی۔ اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ 35 سال ہو گئے، کتنے سال؟ بولو کتنے سال؟ 35 سال ہو گئے، میری گنہگار آنکھوں نے قرآن نہیں دیکھا ہے، آج تم نے ہم پر بہت بڑا احسان کر دیا کہ میں اس قرآن کو دیکھ رہی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ بڑھیا رونے لگی اور اپنا جو ہے قیمتی زیور میرے دوستوں ہدیے میں پیش کر دیا۔ قرآن وہ قرآن ہے، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا۔ نبی جی ہم نے اپنی روح کی وحی کی۔ اس قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ روح الہی، روح، اللہ اپنی روح کہہ رہا ہے اس قرآن کو۔ یہ قرآن جن قوموں کی زندگیوں میں ہوگا وہ قومیں پنپے گی، وہ قومیں ترقی کے بام عروج پر پہنچے گی۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو عزتوں کی اعلیٰ چوٹیوں پر پہنچائیں گے۔ جو لوگ اس قرآن کریم سے منہ موڑیں گے، اللہ کا نبی کہہ رہا ہے میرے دوست ویضع بآخرین کہ لوگوں کو ذلیل کر دیں گے جو اس قرآن سے منہ موڑیں گے۔ میرے دوست یہ قرآن وہ قرآن ہے، یہ قرآن وہ قرآن ہے۔ عرب کے بدوؤں نے اس کو سینے سے لگایا، عرب کے وہ بدو جن پر کوئی حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں، ان کے پاس ہے ہی کیا، ان کے پاس کھانے کی چیزیں نہیں، حکمری کے شکار ذلیل لوگ میرے دوستوں۔ لیکن انہی عرب کے بدوؤں نے جب اس قرآن کو پڑھا، اور میرے دوستوں سنو، میرے نوجوان دوستوں، بزرگوں سنو، کس عمر میں قرآن پڑھ رہے ہیں؟ ہم تو سمجھ رہے ہیں بچے اور بچیاں ہی قرآن پڑھے، ہم تو بس اللہ کا نبی یہ کہہ رہا ہے کہ جس کے دل میں قرآن کا کوئی حصہ نہیں، ویران گھر کی طرح ہے۔ جس طرح ویران گھر پر شیاطین کا قبضہ ہوتا ہے، ایسے ہی جن کے دلوں میں قرآن کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، شیاطین ان پر مسلط ہوں گے۔ میرے دوستوں کیسے قرآن پڑھا؟ ایک صحابی اپنا واقعہ بتلاتے ہیں۔ میں حضور پاک علیہ السلام کے پاس آیا، میں ایمان لایا، میرے پاس اتنے مسائل نہیں تھے کہ میں حضور کی خدمت میں رہ کر قرآن سیکھ سکوں، میں اپنے وطن چلا گیا، لیکن بے چین بے قرار قرآن کیسے آ گئے؟ آپ سب ارادہ کرو انشاءاللہ ہم سب قرآن پڑھیں گے، کہو انشاءاللہ۔ مکتبوں میں اپنے علماء کے پاس جا کر، ائمہ کے پاس جا کر
तबलीगी जमात में निकल कर इंशाअल्लाह इस कुरान को पढ़ेंगे हम। तो साहबी कहते हैं बड़ा रास्ता पास से गुजर रहा था, हुजूर के काफिले वहां से गुजरते थे। मैं सुबह जाता था, इंतजार करता था कोई काफिले वाला आए। जब आता था मैं उससे कहता था हुजूर पर कोई आयत नाजिल हो वो सिखा दो, हुजूर पर कोई वही नाजिल हो वही सिखा दो। इस तरह कर करके मैंने कुरान पढ़ा, इस तरह कर करके मैंने कुरान पढ़ा। मेरे दोस्तों, इल्म इज्जतें दिलाएगा, इल्म है ना, ये इल्म इलाही है। मेरे दोस्तों, ये इल्म वो इल्म है जो अंबिया बराह रास्त अल्लाह से सीखते थे। किससे सीखते थे बोलो? अरे बोलो किससे सीखते थे? इल्म इलाही अल्लाह बराह रास्त अंबिया को सिखाते थे। एक वाकया याद आया, हकीमुल इस्लाम कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, अंबिया किसी इंसान से इल्म नहीं सीखते, बराह रास्त अल्लाह के शागिर्द होते हैं, अल्लाह से इल्म सीखते हैं, इंसानों को इल्म देते हैं। किसको देते हैं? अगर वो इंसानों से इल्म सीखे तो वो क्या कमाल की चीज है। अनपढ़ होते थे अंबिया, लेकिन अल्लाह से इल्म सीख कर उनसे बड़ा कोई आलिम नहीं होता था, इंसानों में इल्म तकसीम करते थे। ईसा अलैहिस्सलाम का एक वाकया लिखा, सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम छोटे से 5 साल की उम्र के, माँ ने मकतब भेजा, मकतब गए, मकतब के उस्ताद ने कहा कहो अलिफ। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अलिफ के माना बताओ, अलिफ के क्या माना है? उस्ताद कहने लगा अलिफ के भी माना होते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अलिफ के जब कोई माना नहीं, इसका मतलब ये है कि इस मकतब में बेमाना कलिमात सिखलाए जाते हैं, बामाना नहीं, बेमाना एक लायानी चीज है। उस्ताद ने कहा बच्चे तुम बताओ अलिफ के क्या माना है? ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपने उस्ताद की जगह को छोड़कर शागिर्दों की सब पे आकर बैठे। उस्ताद शागिर्दों की सब पे आकर बैठता है। फिर ईसा अलैहिस्सलाम ने अलिफ के माना बताए, अल्लाह की वहदानियत पर, अलिफ से एक अकेला अल्लाह, उसकी वहदानियत पर ऐसी जबरदस्त तकरीर की 5 साल के बच्चे। उस्ताद दंग रह गया, ये बच्चा कहाँ से बोल रहा है? मेरे दोस्तों, ये इल्म वो इल्म है अंबिया बराह रास्त अल्लाह से सीख कर इंसानों में तकसीम करते थे। इसमें कामयाबी की जमानत है, कामयाबी की गारंटी है। खुदा की कसम, आज कामयाबी हमें नजर नहीं आती, हमारा कसूर है, हमारा अमल इसके मुताबिक नहीं, हमारा यकीन इस कुरान के मुताबिक नहीं। हमारा यकीन इस कुरान के मुताबिक हो जाए, जो कुरान कह रहा है वो हमारी जिंदगियों में आ जाए। खुदा पाक की कसम, दुनिया की सुपर ताकतें इसके सामने घुटना टेकने पर मजबूर हो जाएगी। अरब के बद्दू, ऊंट चराना जिनको नहीं आता, फाका कश, भुखमरी के शिकार, हुजूर के जब गुलाम बनते हैं और कुरान सीखते हैं, दुनिया की सुपर ताकतें कैसर और किसरा उनके सामने सरनिगू हो गई। दुनिया की सुपर ताकतें ईरान और रूम उनके सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गए। अल्लाह वही है, कुरान वही है, अल्लाह के वादे वही है। मेरे दोस्त, हम बदल गए। आपने अपने बच्चों को मकतब भेजा, मदरसे में भेजा। एक मेरे दोस्त सब इरादे करो, इंशाअल्लाह हम अपनी अपनी बस्तियों में मकतब कायम करेंगे। कहो इंशाअल्लाह अपनी अपनी बस्तियों में मस्जिदें बनाएं। मुसलमान बस्ती की अलामत ये है कि उसकी जो है उसकी बस्ती में मस्जिद हो, अजान होती हो, नमाज होती हो, बच्चे और बच्चियां पढ़ते हो। कितना आप कमाएंगे? इमाम राजी अलैहिर्रहमान ने एक वाकया लिखा है, एक वाकया। ईसा अलैहिस्सलाम का जमाना है। ईसा अलैहिस्सलाम एक कब्र पर से गुजर रहे, देखा कि इस कब्र वाले को अजाब हो रहा है, जहां जाना था चले गए। वापसी में उसी कब्र पर से गुजरे, देखा कि इस वक्त इसको अजाब नहीं हो रहा है, मुर्दा जन्नत की नेमतों से लुत्फ अंदोज हो रहा है, जन्नत की खिड़कियां खुली हुई है ना, जन्नत की नेमतों से महसूस हो रहा है, लुत्फ अंदोज हो रहा है। अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह ये क्या हुआ? मैं गया था, ये बच्चा, ये आदमी तेरे अजाब में गिरफ्तार था, वापस आया तो देख रहा हूँ कि तेरी नेमतों से महसूस हो रहा है, जन्नत की खिड़कियां खुली हुई, क्या हुआ? अल्लाह दुआ की, अल्लाह ताला ने वही नाजिल की। सुनो तवज्जो से, वही नाजिल की। ईसा ये गुनहगार आदमी था,
जब ये दुनिया से रुखसत हुआ, इसकी बीवी हामिला थी, बच्चा पैदा हुआ। जब बच्चा मकतब जाने के काबिल हुआ तो इसकी घरवाली ने उस बच्चे को मकतब भेजा, मदरसे भेजा। उस्ताद ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ाई। मेरी रहमत को जोश आ गया। मैं उस आदमी को जमीन के नीचे कैसे अजाब दूं, जिसका मासूम बच्चा जमीन के ऊपर मेरा नाम ले रहा है, मेरा पाक नाम ले रहा है जमीन के ऊपर। मैं उस आदमी को जमीन के नीचे कैसे अजाब दूं। मैंने उसकी मग़फ़िरत फरमा दी। मेरे दोस्तों, यकीनी बात, आपने एक हाफिज बनाया। मेरे दोस्तों, दुनिया चंद दिन की खत्म हो जाएगी, असल आखिरत है। आपने एक हाफिज बनाया।